السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو۔ کافی ٹائم بعد میں ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں نسٹ کے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز آ رہے ہیں میرے ہر ویڈیوز کے نیچے، تو میں ون بائی ون تو ویسے جواب دے رہا ہوں، لیکن فار دا بینیفٹ آف ساروں کے لیے جو ہے نا پھر سے وہی سوالات میں لکھ کے لایا ہوں اور میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دوں گا۔ میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ سے موسٹلی لوگوں نے جو ہے نا NET دیا ہے 1 2 3، اور آپ کو ابھی آفرز آ رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور یا پھر مختلف اسکول سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا آپ کو آفرز آئیں گے۔ ہمارے ٹائم پہ تقریباً 7 کے قریب میرٹ لسٹس لگ گئے تھے، مطلب ہر 1 2 ہفتے میں ایک میرٹ لسٹ آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی سیٹ اویل نہیں کرتا اس کو دوسرے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اگر پہلی لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، آپ ویٹ کریں، نیکسٹ میں آئے گا، نہیں تو جا کے 5th یا 6th میں آ جائے گا آپ کا نام۔ آپ کے ہوم ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو سلیکٹ کیا اپنے فیلڈس وہ کس طرح سلیکٹ کیا۔ اگر ہائی میرٹ فیلڈ آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو اگر آپ کو لو میرٹ فیلڈ میں ایڈمیشن مل جاتی ہے تو آپ وہ کیلکولیٹ کریں، پرمیٹیشن کمبینیشن پروبیشن سارا کچھ لگا کے نا وہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس فیلڈ کے لیے جانا ہے۔ جیسے میرے ایگزامپل میں یہ تھا کہ مجھے 3 4 ڈپارٹمنٹس میں آفر لیٹرز آئے تھے، میں ویٹ کر رہا تھا، ایک کو میں نے ریجیکٹ کیا، پھر دوسرا آیا، وہ میں نے ریجیکٹ کیا، پھر تیسرا آیا۔ تو جیسے جیسے آئی گیس 4th یا 5th میرٹ لسٹ میں جب میرا نام کمپیوٹر انجینئرنگ میں آیا تو تب میں نے کہا کہ یار اس کو ڈن کرتے ہیں، تو تب میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ آپٹ کیا۔ اس میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میرا جو ایگریگیٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے فیلڈ جو ہے ہائی میرٹ ان فیلڈ میں میرا ہو، تو میں نے کمپیوٹر پہ اسٹاپ کر لیا۔ میں نے رسک نہیں لیا، کیونکہ یہ ایک رسک والا گیم بھی ہے کہ جس طرح میرٹ لسٹ آتے جائیں گے اور آپ اسکپ کرتے جاؤ گے تو کسی پوائنٹ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کالز آنا یا پھر آپ کو آفر آنا بند ہو۔ تو اس مطابق اگر آپ کانفیڈنٹ ہو اپنے ایگریگیٹ کے ساتھ، اپنے نمبر کے ساتھ، دین یو کین گو فار اٹ، نو پرابلم اباؤٹ اٹ۔ ابھی ایسا کرتے ہیں، کویشچنس کی طرف آتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو کویشچن کیا ہے ان کا آپ کو بھی جواب دیں گے، کیونکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو۔ تو سب سے فرسٹ جو کویشچن ہے وہ میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں EME کالج اور نسٹ کے دوسرے کیمپس میں یہ فرق ہے۔ مین کیمپس میں یہ فرق ہے کہ EME کالج میں مکس اسٹوڈنٹس آتی ہیں، جن میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک EME کالج میں جو ہے نسٹ اسٹوڈنٹ آتا ہے، ایک پیئنگ کیڈٹ کہتے ہیں، اور ایک آرمی کے جو کیڈٹس ہیں وہ آتے ہیں، 3 قسم کے۔ اب جو نسٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ اسٹوڈنٹس جو NET کے تھرو آتے ہیں، جس طرح آپ نے NET دیا ہوگا، آپ نارمل نسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو SAT کے تھرو آتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل نسٹین کہا جاتا ہے۔ تو نسٹین انٹرنیشنل اور لوکل جو نسٹین ہیں ان میں ڈفرینس ایز سچ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ڈالر میں اپنا فی پے کرتے ہیں، جبکہ آپ جو لوکل ہے وہ آپ لوکل اماؤنٹ میں اپنا فی پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیڈٹ، پیئنگ کیڈٹ ان کو کہتے ہیں جن کے والد صاحب جو ہے سرونگ دی ہو انہوں نے آرمی میں، یا تو نیوی میں، آرمی میں، یا پھر ایئر فورس میں، تو وہ اس کوٹے پہ آتے ہیں جو ان کو اسائن ہے ملٹری کی طرف سے۔ تو ان کا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں، کہ مطلب ان میں کچھ کیڈٹس ایسے آتے ہیں کہ جن کو ان کے ابو کے رینک کے حساب سے جو ہے نا ان کے فی میں جو ہے مطلب ان کو کنسیشن ملتی ہے، کہ مطلب جتنا لوور رینک کا ہوگا ابا اتنا ہی جو ہے نا وہ فی کم ہوگا، پھر جتنا رینک زیادہ ہوتا جائے گا مطلب اس حساب سے جو ہے نا ان کو زیادہ فی پے کرنا ہوتا ہے، لیکن نارمل نسٹ کے اسٹوڈنٹ کی نسبت کم کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک اور ایسی کیٹیگری ہے پیئنگ کیڈٹ میں جس میں وہ فل پے کرتے ہیں۔ ان کو صرف ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ NET مطلب جو نارمل نسٹ کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس کے ذریعے نہیں آتے ہیں، وہ الگ سے آتے ہیں، ملٹری کے کوٹے کے ذریعے آتے ہیں، تو یہ ایڈوانٹیج ہے، فی وغیرہ وہ فل وہی پے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملٹری کیڈٹ آپ کو پتہ ہے جو TCS ایک ٹیسٹ کے تھرو کمیشن میں آتے ہیں، پھر وہ اس کے تھرو سلیکٹ ہو کے آ کے آپ کے
آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ایز این آرمی، پھر وہ آگے جا کے کیپٹن وغیرہ بنتے ہیں. تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہلکا سا بریف. یار ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کرنے لگا تھا تو ایک اور سوال آ گئی کہ ای ایم ای کالج کے ایسے پڑھنے کے بعد ڈگری پہ ای ایم ای کا لوگو ہوگا یا نسٹ کا. آپ فکر نہ کریں، نسٹ کا ایک لوگو ہوگا آپ کی ڈگری پہ. ڈگری آپ کو نسٹ ہی دیتی ہے، تو باہر اگر آپ نکلیں گے تو کوئی وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نسٹ کے ہو یا ای ایم ای کو. ڈگری آپ کو نسٹ ہی دے کہ آپ نسٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. اس کے بعد فیس اسٹرکچر کے بارے میں پوچھا ہے ایک بندے نے. تو دیکھو بھائی، فیس اسٹرکچر یہ کہ ہمارے ٹائم پہ کوئی 90,000 تھا سیمسٹر فی. ابھی آج کل میں نے جونیئر سے پتہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ جو ہے سیمسٹر فی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سال میں 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ بھی یہ اگر والا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سمرز وغیرہ نہ دے رہے ہو تو نارمل جو سیمسٹرز ہوں گے آپ کے 8 سیمسٹر ہوں گے 4 سال میں. تو پر ایئر جو ہے 2 سیمسٹرز، اور 2 سیمسٹر میں آپ لگا دیں تو پر ایئر آپ کا 3 لاکھ جو ہے سیمسٹر فی کے مد میں آئے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیمسٹر فی تو ہو گیا، آپ اس کے بعد اکوموڈیشن کا آپ کو ہاسٹل میں رہنا پڑے گا اگر آپ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں. تو ہمارے ٹائم پہ تقریباً 15,000 تھا، لیکن آج کل کی مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کم سے کم 20 سے 25,000 میں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اتنا جو ہے منتھلی ایکسپینسز آئیں گے ہاسٹل میں آپ رہیں گے. تو پاکٹ منی آپ 8,000 لیتے ہیں، 10 لیتے ہیں، تو اس حساب سے اگر رف ڈے آپ لگائیں، آپ ہر چیز ڈیوائڈ کریں تو کم از کم جو ہے 50 to 60,000 جو ہے منتھلی آپ کا ہر چیز ملا کے خرچہ آئے گا. تو یہ کافی مہنگا لگ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ ہائر ایجوکیشن ایک ٹاپ نوچ یونیورسٹی سے حاصل کر رہے ہیں تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی. تو آپ کو اس حساب سے آپ پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے. اگر آپ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ایک حل ہے آپ کو، آپ پھر گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دیکھ لیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یونیورسٹی کبھی بھی آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا. آپ جہاں سے بھی پڑھیں، اگر آپ اسکل پہ اپنے آپ پہ کام کریں، ہارڈ ورک کریں، آپ کہیں سے بھی مطلب ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. لیکن دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے، نسٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نسٹ مطلب ایک فیملی کی طرح ہے. نسٹ کا جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا کہ آپ مطلب مایوس نہیں ہوں گے. مطلب ایزیلی آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے. اگر آپ نے این ای ٹی کے دوران ایک فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ آپ فائنینشیل ایڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر اپلائی کرتے ہیں تو فرسٹ سیمسٹر سے ہی آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا فرسٹ سیمسٹر میں بھی یونیورسٹی کے اندر جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ پہلے جو جتنا بھی کارروائی ہے، جتنے بھی فی وغیرہ آپ کو ایڈمیشن کے ٹائم مانگتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو جو سیمسٹر فی آپ دیں گے اس ٹائم وہ آپ کو بعد میں جا کے ریٹرن ہوگا، مے بی آفٹر ایئر اور 2 ایئر کے بعد آپ کو دوبارہ ریمبرس ہوگا وہ اماؤنٹ. تو ایک تو یہ اسکالرشپ ہو گیا نیڈ بیس. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کا ہاؤس ہولڈ انکم 50,000 سے اوپر ہے تو پھر سلم چانس ہے، آپ شاید اپلائی نہیں کر سکتے اس لحاظ میں. اگر اس سے کم ہے، آپ کا ابا اگر اس سے کم کما رہا ہے تو آپ کو اسکالرشپ آرام سے مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ کہ گورنمنٹ کے اگر امپلائی ہیں آپ کے پیرنٹس تو بھی کافی مشکل ہوتا ہے اسکالرشپ اویل کرنا. بٹ ٹرائی یور لک، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے علاوہ بھی ہیں جو ہے نا آپ مختلف اسکالرشپس اویل کر سکتے ہیں، جس طرح پیف ہو گیا پنجاب گورنمنٹ کا. اس طرح ہمارے ٹائم پہ کافی اسکالرشپس تھے. ایچ ای سی احساس تھا اس ٹائم، تو احساس پہ بھی آپ کو مطلب چانس ہے، آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. بات پھر گھوم پھر کے اسی پہ آتی ہے کہ آپ کتنا محنت کرتے ہو اپنے پیسے بچانے کے لیے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو نو وریز، آپ چل مارو اور پیسے دے دو. اگر نہیں ہے تو یو ہیو ٹو اپلائی فار اسکالرشپس. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرٹ اسکالرشپ بھی ملتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیمسٹر کے بعد آپ کے گریڈز اور جی پی اے اچھی ہوں، کلاس میں 2 بندوں کو ملتا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، آپ کو 10 سے 12,000 روپے ملتا ہے. تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میرٹ اسکالرشپ نام کا کوئی چیز جو ہے نا وہ مسٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بس نیڈ اسکالرشپ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، نیڈ بیس.
اب نیڈ بیس میں بھی یہ ہے کہ کچھ کو فل اسکالرشپ ملتی ہے, کچھ کو ہاف ملتی ہے, کچھ کو شاید لون کی طرح ملتی ہے. تو آپ کے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی نیڈی ہے, آپ کس طرح مطلب کس حیثیت سے آپ اسکالرشپ مانگ رہے ہیں. تو آپ سے انٹرویو وغیرہ لیں گے. تو یہ یاد رکھنا کہ آپ نے جو فارم میں لکھا ہے وہ ٹرو ہو, کیونکہ وہ کبھی بھی اسکروٹ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ غلط نکلا تو ہمارے ایک سٹوری یہ کہ میرے ایک دوست کا مسئلہ بنا تھا. تو وہ 2 اسکالرشپ اویل کر رہا تھا, تو وہ یونیورسٹی کو پتہ لگ گیا. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کا جو تمام جو اسکالرشپ ہے وہ کینسل ہوا, اور اس کو دوبارہ وہ بھرنا پڑا. فائنل ایئر میں آ کے جو اسکالرشپ اس کو ملا تھا وہ اس کو دوبارہ بھرنا پڑا. تو بی لوئل, اور اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کا حق نہ ماریں. اگر آپ ڈیزرونگ ہے تو آپ اپلائی کریں, اور کھانچا وغیرہ سین جو ہے نا اس سے گریز کریں. تو سارا ڈیٹیل میں اسکالرشپ کے بارے میں بتا دیا. اس کے علاوہ ایڈمیشن میرٹ لسٹ وہ بھی میں نے بتا دیا کہ ایک لسٹ لگتا ہے 5th یا 7th تک. تو ای ایم ای کا جو وہ ہمارے ٹائم تک, میں 2018 میں گیا تھا ای ایم ای, تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تھا وہ سب سے لوور اس پہ تھا. 4 ڈپارٹمنٹ سے ای ایم ای میں, تو وہ چاروں میں سب سے لاسٹ پہ تھا اس کا وہ کہ ایزیلی ایڈمیشن ملتا تھا. تو آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ الٹا ہوا ہے کہ ای ایم ای کا سب سے ٹاپ پہ گیا ہے میرٹ, ای ایم ای کا کہہ رہا ہوں, کمپیوٹر کا. تو کمپیوٹر میں مقابلہ سخت ہوا ہے, اور میکینیکل نیچے گر گیا. پہلے میکینیکل انجینئرنگ اوپر تھا. تو کسی نے پوچھا ہے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, تو الیکٹریکل میرٹ میں جو ہے بیچ میں کہیں فال کرتا ہے. میکٹرونکس اور الیکٹریکل میں وہ چلتا ہے کہ کس کا میرٹ صحیح ہو. تو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ اچھا ان دا سینس یہ کہ لیبارٹری وغیرہ کورسز وغیرہ وہ اچھا پڑھاتا ہے. باقی مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ جو بندے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں. تو مزید آپ کمنٹ وغیرہ کریں, میں پھر بتا دوں. کسی نے میرا نمبر مانگا ہے, تو نمبر یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ تو اس طرح نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا کوئی الگ وہ پرسنلی نمبر ہی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے نا, اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر دیں. تو میں مطلب اسی دن ہی آپ کو رپلائی کر دوں گا. تو اس میں شاید نمبر کی اس طرح ایسا ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہے کو ایجوکیشن, تو ڈیفینیٹلی کو ایجوکیشن ہے. تو پہلے یہ تھا کہ ذرا لیڈیز سائڈ پہ جو ہے وہ اسٹرینتھ کم تھی, کیونکہ انجینئرنگ فیلڈ میں آپ کو ہمارے ملک کا پتہ ہے کہ لڑکے جو ہے زیادہ انجینئرنگ کی طرف آتے ہیں. تو پہلے جو ہے یہ کم تھا, اب یہ چینج ہوا ہے, اور لڑکیاں زیادہ تر آنے لگی ہیں, خاص کر کمپیوٹر اور الیکٹریکل, اور اس میں میکینیکل میں سیڈ سین آج تک کوئی نہیں ہے, 1-2 ہی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ سوشل لائف, ہاں یار یہ اس پہ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یار ای ایم ای جو ہے ریلیکس سین ہے, سخت کیا ہے. تو بجان یہ ہے کہ ملٹری انسٹیٹیوٹ ہے, پاکستان آرمی کے وہاں پہ جو ہے نا آفیسرز آتے ہیں, ان کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں وہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام یونیورسٹی کی طرح وہ نہیں ہے, وہ ایک کالج کی طرح فنکشن کرتی ہے, جس کا جو سارا مینجمنٹ ہے وہ ملٹری کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ اسٹرکٹنیسز ہوں گے, آپ کے باہر آنا جانا وہ ذرا وہ ہوگا, اسٹرکٹ ہوگا, کچھ رولز ہوں گے, ریگولیشنز ہوں گے, ان کو فالو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, مختلف قسم کے کنسرٹس وغیرہ, تو اس سائڈ سے کور ہے. اور میں نے سنا ہے کہ آج کل اسموکنگ پہ بھی پابندی ہے, اور جینڈر مکسنگ پہ بھی وہ لوگوں نے بین لگایا ہوا ہے کہ آپ 2 اپوزٹ جینڈر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. جیسا میں نے سنا ہے, یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن جونیئرز نے جو بتایا وہ میں آپ کو بول رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ سوشل لائف بیسٹ ہے یار. ابھی ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کے بندے ہو. کچھ زیادہ سوشل لوگ ہوتے ہیں جن کو پارٹی ناچ گانا یہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, تو ان کے لیے میں سچ بتاؤں تو ای ایم ای وہ پلیس نہیں ہے. اور جو لوگ جن کو بالکل خاموشی چاہیے ہوتا ہے, فوکسڈ رہنا چاہتے ہیں کہ یار کیریئر اورینٹیڈ ہیں, ہم پڑھنے کے لیے آئیں تو پڑھنا ہی ہے بس, ان کے لیے ای ایم ای جو ہے نا اچھی جگہ ہے. تو تعداد بھی کم ہے, اس طرح ٹپیکل یونیورسٹیز کی طرح ہزاروں اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, کچھ 100 کی تعداد میں.
تو وہ ان کے لیے بڑا مطلب اچھا جو ہے نا آپشن ہے EME کالج. تو بیسٹ وشیز ہے یار, خاص کر کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ اچھے اچھی جگہوں پہ لگتے ہیں. اگر میں کہیں پہ لگ گیا ہوں تو آپ لوگ تو لگ ہی سکتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو ٹاپ نوچ اسٹاف, کوالٹی آف ایجوکیشن صحیح ہے. تو بس آپ بندے پہ خود ڈپینڈ ہے. جس طرح میں نے 4 سال پڑھنے کے بعد میں نے کنکلیوڈ کیا کہ بندہ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو ایوری تھنگ از پاسبل فار ہم اور ہر. اگر نہیں تو وہ جو بھی کرے ان سے نہیں ہوگا. تو بس یہ 7-8 سوالات تھے, پوائنٹس وہ میں نے کور کر لیا ہے. تو آگے جو بھی سوال ہو آپ اسی ویڈیو کے نیچے وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, تو میں آپ کو رپلائی بھی کر دوں گا. اور اگر سوالات زیادہ ہو گئے پھر سے تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا. شاید ایڈمیشنز کلوز ہو گئی ہیں اور آپ کو آفرز آنا اسٹارٹ ہوئی ہیں, اسی لیے آج کل ویڈیو پہ زیادہ کمنٹ آ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر سوالات جلدی آ گئے تو ایک اور ویڈیو بنا دوں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا. اگر ہوا ہے تو اس کو لائک کریں, اور جو آپ کا بندہ بندی جو بھی EME آنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں, تاکہ اس کے جو ہے نا ڈاؤٹس کلیئر ہوں. تو تھینک یو, اللہ حافظ. EME کور ہے EME